بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لوگوں میں نفرت پھیلانا اور اس کا الٹا نتیجہ۔ جب قریش نے دیکھا کہ بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں اور ادھر موسم حج قریب ہے، اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ میں سرگرم کوشش کریں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام حق کی مقناطیسی کشش سے سب واقف تھے، اس لیے اندیشہ ہے کہ اب ان کا مذہب تمام دنیا کے اطراف میں پھیل جائے گا، تو سب نے جمع ہو کر یہ طے کیا کہ مکہ کے تمام راستوں پر اپنے آدمی بٹھا دیے جائیں تاکہ اطراف عالم سے جو لوگ حج کے لیے آئیں انہیں دور ہی سے کہہ دیا جائے کہ یہاں ایک ساحر ہے جو اپنے کلام سے باپ بیٹے اور خاوند بیوی میں اور تمام رشتہ داروں میں ہی تفریق ڈال دیتا ہے، تم اس کے پاس نہ جاؤ۔ لیکن خدا کی قدرت، ان کا یہ طرز عمل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کا کام کر گیا۔ اگر وہ ایسا نہ کرتے تو ممکن تھا کہ بہت سے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہ سنتے، لیکن ان کی اس جد و جہد نے سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشتاق بنا دیا۔ قریش کی ایذا رسانی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی استقامت۔ جب قریش اپنی تدبیروں میں ناکام رہے اور دیکھا کہ روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت عام ہوتی جاتی ہے اور لوگ کثرت سے اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، تو اب ہر قسم کی ایذا رسائی کی کوشش کی۔ مکہ کے چند اوباش لوگوں کو جمع کر کے اس پر آمادہ کیا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر مجلس میں استہزاء اور جس صورت سے ممکن ہو آپ کو تکلیف پہنچائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا ارادہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ۔ ایک مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ شریف کے پاس نماز پڑھ رہے تھے۔ جب سجدہ میں گئے تو ابو جہل نے موقع کو غنیمت سمجھ کر ارادہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک کچل ڈالے، مگر جب وہ پتھر لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچتا ہے تو ہاتھ کانپ جاتے ہیں، پتھر ہاتھ سے گر جاتا ہے، رنگ فق ہو جاتا ہے اور بھاگ کر اپنی جماعت کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ جب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کی جانب ہاتھ بڑھانے کا ارادہ کیا تو ایک عجیب وضع کا اونٹ منہ کھولے ہوئے میرے طرف جھپٹا اور قریب تھا کہ مجھے کھا جائے۔ میں نے ایسا اونٹ آج تک کبھی نہیں دیکھا۔ یہ واقعہ ہے جو کفار کے مجمع میں سب کے سامنے پیش آیا اور خود کفار کے سردار ابو جہل نے اس کا اقرار کیا۔ ابو جہل، عقبہ بن ابی معیط، ابو لہب، عاص بن وائل، اسود بن یغوث، اسود بن عبد المطلب، ولید بن مغیرہ بن حارث، یہ لوگ ہر وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے در پہ آزار رہتے تھے۔ ان میں سے کسی کو اسلام کی توفیق نہیں ہوئی، بلکہ سب کے سب نہایت ذلیل ہو کر ہلاک ہوئے۔ کچھ غزوہ بدر میں تلوار کے گھاٹ اتر گئے اور کچھ نہایت گندے اور سخت امراض میں گل سڑ کر مر گئے۔ قریش کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر قسم کی طمع دینا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب۔ جب کفار مکہ نے دیکھ لیا کہ یہ تدبیر بھی کارگر نہیں ہوئی تو سب نے مشورہ کر کے یہ طے کیا کہ وہ اپنے سب سے زیادہ چالاک سردار عتبہ بن ربیعہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجیں تاکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر قسم کی دنیاوی طمع دلائے۔ شاید اس تدبیر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دعوے میں خاموش ہو بیٹھیں۔ عتبہ بن ربیعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے، پاس جا کر کہا، بھتیجے، تم حسب و نسب کے اعتبار سے ہم سب میں بہتر ہو اور اس کے باوجود تم نے اپنی جماعت میں ایک تفریق ڈال دی اور ان کے معبودوں کو اور ان کو برا بھلا کہا، ان کے آباء و اجداد کو جاہل ٹھہرایا۔ تم آج اپنے دل کی بات کہہ دو۔ اگر ان سارے قصوں سے تمہاری غرض یہ ہے کہ بڑی دولت جمع کر لو تو سنو، ہم تمہارے واسطے اتنا مال جمع کر دینے کے لیے تیار ہیں
کہ تم اہل مکہ میں سب سے زیادہ مالدار ہو جاؤ، اور اگر یہ چاہتے ہو کہ تمہیں سرداری حاصل ہو جائے تو اس پر راضی ہیں کہ تمام قریش کا سردار بنا دیں اور آپ کے حکم کے بغیر کوئی ذرہ نہ ہلائیں، اور اگر آپ کی غرض بادشاہت ہے تو ہم آپ کو اپنا سب کا بادشاہ بھی بنا سکتے ہیں، اور اگر تم پر معاذ اللہ کسی جن کا اثر ہے اور یہ اسی کا کلام تم لوگوں کو سناتے ہو اور تم اس کے دفع کرنے سے عاجز ہو تو ہم آپ کے لیے طبیب تلاش کریں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا علاج کرے۔ جب عتبہ اپنے کلام سے فارغ ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی داستان کے جواب میں ایک سورت قرآن کی سنا دی، جس کو سن کر عتبہ ہکا بکا رہ گیا اور اپنی قوم میں واپس آ کر کہنے لگا کہ خدا کی قسم، آج میں نے ایسا کلام سنا ہے کہ اس سے پہلے اپنی عمر میں کبھی نہیں سنا تھا۔ خدا کی قسم، نہ وہ شعر ہے، نہ نجومیوں کا کلام ہے اور نہ سحر۔ میری رائے یہ ہے کہ تم سب اس شخص حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایذا سے باز آؤ، کیونکہ ان کا جو کلام میں نے سنا ہے اللہ کے نزدیک اس کی شان عظیم ہونے والی ہے، اور میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ تم میری بات مانو اور زیادہ نہیں تو کچھ دنوں انتظار کرو۔ اگر عرب ان پر غالب آ گئے تو تم مفت میں اس تکلیف سے نجات پاؤ گے، اور اگر وہ عرب پر غالب آ گئے تو ان کی عزت ہماری ہی عزت ہے، کیونکہ وہ ہمارے ہی قبیلے سے ہیں۔ قریش اپنے سب سے زیادہ ہوشیار سردار کی یہ باتیں سن کر حیرت میں رہ گئے اور یہ کہہ کر جان چھڑائی کہ اس پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جادو کر دیا ہے۔ جب قریش کا کوئی حربہ کارگر نہ ہوا تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم متعلقین و اقربا کو بھی ستانا اور طرح طرح کی ایذائیں دینا شروع کی۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ وغیرہ صحابہ کو سخت ایذائیں دی گئیں۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کی والدہ ماجدہ اسی بنا پر نہایت دردناک طریقے سے شہید کی گئیں، اور یہ سب سے پہلا واقعہ شہادت ہے جو اسلام میں پیش آیا۔